السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سورہ الاعراف یہ مکی ہے، اس میں 206 آیات اور 24 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین۔ یہ ایک کتاب ہے جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے، چنانچہ آپ کے دل میں اس سے کوئی تنگی نہ ہو، تاکہ آپ اس کے ذریعے سے خبردار کریں، اور مومنوں کے لیے نصیحت ہے۔ یعنی کتاب اتارنے کی غرض کیا ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو خبردار کریں، اور مومنوں کے لیے یاد دہانی ہے کہ جو ایمان نہیں رکھتے ان کو خبردار کرنا، آگاہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے۔ اور یہاں یہ دیکھا جائے کہ جو مومن ہے وہ قرآن کو بار بار کیوں نہیں سنتے، کیوں ان کو پڑھیں، کیوں ان کو سنیں؟ وہ اس لیے کہ تاکہ یاد دہانی ہو جائے کہ ہمیں کیا کیا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیا گیا، اور اس کے سوا دوستوں کی پیروی نہ کرو، تم بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو۔ اور کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، تو ان پر ہمارا عذاب رات کو آیا یا جب وہ پہر کو آرام کرنے والے تھے۔ یعنی اللہ سے ہمیں ہمیشہ عافیت مانگنی چاہیے، نہیں پتہ کہ سوتے جاگتے کس وقت کون سی بلا ہم پر آ جائے۔ تو اس کے لیے حفاظت کی بہت سی دعائیں ہیں، جیسے اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ خصوصاً غفلت کے وقت جب رات کو انسان سو رہا ہوتا ہے، یا دن کے وقت دوپہر کو قیلولہ کر رہا ہوتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ پھر جب ہمارا عذاب ان پر آیا تو ان کی پکار اس کے سوا کوئی نہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہم واقعی ظالم تھے۔ پھر یقیناً ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کی طرف رسول بھیجیں گے، اور یقیناً ہم رسولوں سے بھی ضرور پوچھیں گے۔ یعنی قیامت کے دن ہر انسان سے سوال کیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص نگران ہے، اور اس کی رعیت کے متعلق سوال کیا جائے گا، یعنی گھر کا مرد بھی، شوہر بھی، بیوی بھی، اور یہاں تک کہ غلام بھی۔ پھر ہم ان کے سامنے پورے علم کے ساتھ ضرور بیان کریں گے، اور ہم غائب نہ تھے، اور اس دن وزن برحق ہے۔ پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ میزان برحق ہے، ضرور ہوگا۔ اس لیے قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ انسان تولے جائیں گے، اور بعض میں کہ اعمال تولے جائیں گے، اور بعض میں یہ آتا ہے کہ اعمال ایک شکل اختیار کر لیں گے، یعنی جسم بن جائیں گے۔ میزان اتنا بڑا جس میں زمین و آسمان بھی رکھے جا سکتے ہوں گے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بڑے بڑے ترازو رکھے جائیں گے، بس اگر اس میں آسمان زمین کا وزن کرنا چاہیں تو میزان کی وسعت اس سے بھی زیادہ ہوگی۔ فرشتے پوچھیں گے یہ ترازو کس کے لیے وزن کرے گا؟ تو اللہ فرمائیں گے میں اپنی خلقت میں جس کے لیے چاہوں گا۔ تو فرشتے کہیں گے اے اللہ تو پاک ہے، ہم تیری عبادت ایسی نہ کر سکے جیسے کہ کرنے کا حق ہے۔ یعنی فرشتے دیکھیں فوراً ہی اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتے ہیں۔ یعنی اگر آپ پہاڑوں جتنی نیکیاں بھی کر لیں تو بھی ان کو تولا جا سکتا ہے، مگر نہ جانے ہماری نیکیوں کا کیا وزن ہوگا اس دن۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ۔ اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو وہی ہوں گے جنہوں نے خود کو نقصان میں ڈالا تھا، اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظلم کیا کرتے تھے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہیں زمین میں جگہ دی ہے، تمہارے لیے اس میں سامان زندگی بنا دیا، تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ یعنی اللہ نے انسان کو نعمتیں دی، انسان نعمتوں کا استعمال کرتا جاتا ہے، اور افسوس یہ کہ جتنی نعمتیں زیادہ ہوتی جاتی ہیں اتنی غفلت انسان میں بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ
قلیلا ما تشکرون وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم ہی نے تمہیں پیدا کیا، پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سوائے ابلیس کے ان سب نے سجدہ کیا، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا۔ کون؟ ابلیس۔ ابلیس کون ہے؟ شیطان جس کو بولتے ہیں۔ تکبر کرنے والے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، بلکہ بڑا تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نگاہ میں بڑا ہو۔ تو ابلیس کو قیامت تک زندگی ہی زندگی ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، کس سے پوچھا اللہ تعالیٰ نے؟ ابلیس سے، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ نہ کرے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ کس سے بہتر ہے وہ؟ آدم علیہ السلام سے کہہ رہا تھا وہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتر جاؤ اس سے کہ تمہارے لیے یہ نہیں ہوگا کہ تم اس میں تکبر کرو، سو نکل جاؤ، یقیناً تو واقعی ذلیل ہونے والوں میں سے ہے۔ ابلیس نے کہا مجھے اس دن تک کی مہلت دے جب وہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہو۔ آپ دیکھیں کہ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ابلیس کی بھی دعا قبول ہوئی، حالانکہ اس نے کیا کیا تھا؟ نافرمانی کی تھی، نافرمانی کے باوجود اسے دعا قبول کر لی اللہ تعالیٰ نے کہ تو یعنی اس دعا یعنی ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، ہماری تو دعا کہاں قبول ہوگی۔ تو اگر اس وقت اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی دعا قبول کی ہے تو کیا اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں نہیں قبول کرے گا؟ انشاءاللہ ضرور کرے گا۔ ابلیس نے کہا پھر اس وجہ سے کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا، یعنی اپنی جو غلطی ہے اس کا خمیازہ کس پہ ڈال رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پہ ڈال رہا ہے۔ یقیناً میں اس کے لیے آپ کے سیدھے راستے میں ضرور بیٹھوں گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے اسلام کے ہر راستے پر کون بیٹھا ہے؟ پھر ابلیس بیٹھا ہے، شیطان بیٹھا ہے۔ جب کوئی شخص مسلمان ہونے لگتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ کیا تم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دو گے؟ لیکن اگر ابن آدم اس کی بات نہیں مانتا ہے، اسلام قبول کر لیتا ہے، پھر وہ ہجرت کے راستے پر بیٹھ جاتا ہے تو کہتا ہے کہ تم اپنے آبائی علاقے کو چھوڑ دو گے، لیکن وہ اس کی بات نہیں مانتا، ہجرت کر جاتا ہے، پھر وہ جہاد کے راستے میں بیٹھ جاتا ہے، پوچھتا ہے کہ کیا تم جہاد کرنے جا رہے ہو؟ یہ تو نفس اور مال کے بارے میں مشقت میں پڑ جاؤ گے، تم لڑو گے تو قتل کر دیے جاؤ گے، تمہاری بیوی سے کوئی اور نکاح کر لے گا، تمہارا مال تقسیم ہو جائے گا، لیکن وہ اس کی بات نہیں مانتا اور جہاد بھی کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے شیطان کے ساتھ ایسا کیا تو اللہ عز و جل پر حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے، اور جو قتل کیا جائے گا تو اللہ عز و جل پر حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کر دے۔ کہاں پہ قتل ہوگا انسان؟ جہاد میں۔ اگر جہاد میں انسان قتل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ وہ اس شخص کو جنت میں داخل کرے گا۔ ان بڑے بڑے اعمال کی مثال دے کر بتایا گیا کہ انسان مسلمان ہو بھی جاتا ہے تب بھی ابلیس راستے میں بیٹھا ہوتا ہے۔ ہر نیکی کا کام جب آپ کرنے لگتے ہیں تو وہ ضرور دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، پیچھے سے انسان کو ہٹاتا ہے، پھر میں لازماً اس کے آگے سے، اس کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے ان پر آؤں گا اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائیں گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہاں شیطان کہہ رہا ہے، ابلیس کہہ رہا ہے۔ سارے غموں پریشانیوں کی بنیادی وجہ ناشکری ہے، اس لیے نعمتیں نظر نہیں آتی، نعمتوں پر خوش ہی نہیں ہے، جو ملا ہے اس پر ہم راضی ہی نہیں ہیں، جو ملا اس کو دیکھتے ہی نہیں ہیں، اور جو ہاتھ سے چلا جائے پھر اسی کا رونا روتے رہتے ہیں کہ یہ چلا گیا۔ تو یہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھ کنڈا اور سب سے بڑا اس کا وار ہے کہ انسانوں کو شکر گزار نہیں ہونے دیتا۔ اور دیکھا جائے تو ابلیس دو راستے بھول گیا تھا، اوپر اور نیچے کا۔ اس کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں اوپر سے آؤں گا، کیونکہ اسے علم ہے کہ اوپر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو ابلیس نے کہا اللہ عز و جل کی قسم میں بنی آدم کو اس وقت تک گمراہ کروں گا جب تک اس کے جسم میں روح ہے۔ اسی طرح شیطان موت کے وقت بھی بہکاتا ہے، اسی لیے اللہ عز و جل نے فرمایا کہ مجھے میری عزت اور جلال کی قسم جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں معافی کرتا رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آخر تک ہمارے ہوش و حواس اس طرح اللہ تعالیٰ قائم رکھے کہ توبہ کر کے لا الہ الا اللہ پڑھ کے اس دنیا سے رخصت ہوں، دشمن شیطان کے پھندے سے نکل جائیں، کیونکہ اس وقت بھی وہ بہکاتا ہے اور تمہیں تمہارا علم کام آ گیا تو تم بڑے نیک تھے،
تمہیں تو فکر کس بات کی ہے. یعنی وہ اس طرح سے انسان کو غرور دلا کر بہکاتا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ شیطان کا راستہ کس کا راستہ ہے؟ جہنم کا راستہ. صراط مستقیم یعنی جہنم سے کا راستہ صراط مستقیم سے ہٹانے کا راستہ ہے شیطان کا راستہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکل جاؤ یہاں سے مذمت کیا ہوا دھتکارا ہوا. یقیناً جو بھی ان میں سے تیری پیروی کرے گا تو میں لازماً تم سب کو جہنم کو بھر دوں گا تم سب سے. اور اے آدم آپ اور آپ کی بیوی دونوں جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو دونوں کھاؤ اور دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. پھر شیطان نے ان دونوں کے لیے وسوسہ ڈالا تاکہ وہ ان دونوں کے ظاہر کر دے ان دونوں کی شرمگاہوں سے جو کچھ ان سے چھپایا گیا تھا. اسے کہا تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے نہیں روکا مگر اس لیے کہ تمہیں کہیں تم دونوں فرشتے بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والے میں سے نہ ہو جاؤ. تو اگر دیکھا جائے تو لباس انسان کی عزت بھی ہے, زینت بھی ہے اور ستر کا باعث بھی ہے. اس کے قابل شرم حصوں کو چھپاتا بھی ہے, اس کو خوبصورت بناتا ہے. گندگی والے مقامات اگر لوگوں کو نظر آتے رہے تو اس میں کیا ہو جاتی ہے؟ نفرت پیدا ہو جاتی ہے. اسی طرح آج دنیا میں بھی شیطان انسان کے پیچھے ہوتا ہے اور وہ اس کے لیے برائیوں کو خوشنما بناتا ہے اور وسوسے ڈالتا ہے اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان کے فائدے بتاتا ہے. اس لیے بڑی ضروری ہے کہ شیطان کی چالوں کو سمجھا جائے. اور اس نے ان دونوں کے سامنے قسمیں کھائیں بلا شبہ میں تم دونوں کے لیے یقیناً خیر خواہوں میں سے ہوں. کون قسمیں کھا رہا تھا؟ شیطان قسمیں کھا رہا تھا. بہکانا تھا نا اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو. پھر اسے دھوکے میں ان دونوں کو نیچے اتار دیا. پھر جب ان دونوں نے درخت کو چکھا تو ان دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہو گئیں اور وہ دونوں اپنے اوپر درخت کے پتوں کو چپکانے لگے. ان دونوں کو ان کے رب نے پکارا کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے روکا نہ تھا اور میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ شیطان بلا شبہ تم دونوں کا کھلا دشمن ہے؟ قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ان دونوں نے کہا اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم دونوں ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. یعنی یہ فرق ہے شیطان کا اور انسان کا. شیطان نے غلطی کی تھی تو کیا کیا تھا؟ ڈٹ گیا تھا, اکڑ گیا تھا, ڈٹائی کی تھی اس نے اپنی اور اپنی غلطی کا الزام اللہ پہ دھر دیا کہ اللہ آپ نے مجھے گمراہ کیا. لیکن اس کے برعکس انسان نے غلطی کی تو کیا کیا؟ شرمندہ ہو گئے. ساتھ ہی کیا کیا کہ ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر دیا, اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. فوراً ہی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی. تو یہاں پہ دو رویے ہیں. ہمیں کسی بھی غلطی پر ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے, ہمیں یہ سوچنا چاہیے کیا ہمارا رویہ شیطان کی طرح ہوتا ہے, ہم اکڑ جاتے ہیں, ڈٹائی کرتے ہیں اس پہ, یا انسان کی طرح حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ایک دم سے ندامت فیل کر کے فوراً ہی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں. تو اس میں ہمیں سوچنے کی یہ بات ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے, تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور کچھ سامان زندگی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی میں تم جیو گے, اسی میں تم مرو گے, اسی میں تم نکالے جاؤ گے. اے اولاد آدم یقیناً ہم نے تم پر لباس اتارا اور تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے. زینت ہے, تقویٰ کا لباس ہی بہترین ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ لوگ سبق حاصل کریں. تو اس آیت میں لباس کے دو مقاصد بتائے گئے ہیں. لباس ستر بھی چھپاتا ہے اور خوبصورتی بھی بناتا ہے انسان کی. لباس اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. بخاری میں کتاب اللباس خوبصورت باب ہے یہ, اس کو اگر پڑھا جائے تو پوری ہدایات ملتی ہیں کہ کس کس قسم کا اور کیسا ہمیں لباس پہننا چاہیے. اگر ہم دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون سے کلر کا لباس پہننا پسند کرتے تھے؟ سفید کلر کا. اور بہت قیمتی لباس بھی نہیں پہنا کرتے تھے. ہم تو بہت قیمتی لباس پہنتے ہیں اور پھر ہم اس پہ فخر بھی کرتے ہیں کہ ہم نے بہت قیمتی لباس پہنا ہے. اے اولاد آدم شیطان تمہیں ہرگز فتنے میں نہ ڈالے جیسا کہ اسے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوا دیا تھا. وہ ان دونوں کے لباس ان سے اترواتا تھا تاکہ وہ ان دونوں کو ایک دوسرے کی شرمگاہیں دکھا دے. یقیناً وہ اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے. یقیناً ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کے لیے دوست بنا دیا جو ایمان نہیں لاتے. دنیا میں شیطان کا انسان پر قابو پانے کا ایک بہت اچھا طریقہ ہے کہ اس کو سب سے پہلے ننگا کر دیتا ہے.
جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے کیا تھا؟ ننگا کیا تھا. اور مردوں کے مقابلے میں عورتیں زیادہ ایسے ڈریس پہنتی ہیں جس میں ان کا بدن زیادہ نمایاں ہو، نظر آئے. جیسے شادی کے موقع پر کیا ہوتا ہے، سلیو لیس یہاں اور گینزا کے بازو لگ جاتے ہیں کہ وہ جسم نہ ہونے کے برابر ہی ہوتا ہے، سارا جسم نظر آ رہا ہوتا ہے. اور اسی طرح بعض اوقات اتنا ٹائٹ لباس کہ جسے سینے کو ڈھانپنے کا حکم دیا وہی سب سے زیادہ نمایاں ہو رہا ہے. اور اسی طرح لباس اتروانے کو عورت کی آزادی سمجھ لیا گیا. یہ بھی خوش فہمی ہے کہ اپنے جسم کو نمایاں کرنا آزادی ہے، کیونکہ یہ آزادی کہاں ہے، اس کے بعد جس قسم کی مشکلات آتی ہیں وہ انسان کو آزاد نہیں بھی رہنے دیتی. اور عورت کے لیے عزت کا مقام اس کی قابلیت ہے، اس کا تقوی ہے، وہ اپنے اعمال کی بنیاد پر مقام پیدا کرے، نہ کہ اپنے جسم کی بنیاد پر دوسروں کی نظر میں جچے. تنگ لباس، باریک لباس پہن کر دراصل انسان دوسرے کے ہاتھ میں ایک پپٹ بن جاتا ہے، کٹ پتلی بن جاتا ہے، جیسے وہ چاہے ویسے ہی وہ بن جاتا ہے. تو اگر ہم لوگوں کے چلانے پر چل رہے ہیں، جیسا وہ لباس پسند کرے ویسا پہن رہے ہیں، تو پھر ہماری سوچ، ہماری سمجھ اللہ کا حکم کہاں ہے. تو اسی لیے لباس عورت کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے، اور اس کے لیے جنت میں جانے کے راستے میں پھر رکاوٹ بھی ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمیوں کی 2 قسمیں میں نے ابھی تک نہیں دیکھی، یعنی آپ کے زمانے میں یہ لوگ نہیں تھے. ایک وہ جن کے پاس بیل کی دموں جیسے کوڑے ہوں گے، جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے، یعنی ظالم حکمران، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ظالم حکمران نہیں تھے. دوسرے وہ جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، مائل ہونے والی اور دوسروں کو مائل کرنے والی ہوں گی. ان کے جو سر ہیں اونٹ کے کوہان کی طرح ہیں، خاص طور پر جو ہیئر سٹائل اوپر کو کر کے بناتے ہیں. اور ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور نہ ہی اس کی خوشبو ہی پائیں گی، حالانکہ اس کی خوشبو لمبے فاصلے سے آ رہی ہوگی. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں واضح کر دیا کہ ایک عورت کا لباس کیسا ہونا چاہیے. اور اسی طرح مردوں کو بھی یہ اجازت نہیں کہ وہ ننگے رہیں. مشرکین مکہ ننگا طواف کرتے تھے. شیطان نے ان کو سمجھا دیا تھا کہ جو لباس تم پہنتے اس میں طواف کرنا درست نہیں، بلکہ اتار کر رکھنا نیکی ہے. لیکن اللہ کا حکم ہے کہ مناسب لباس پہن کر عبادت کرو. اور جب وہ کوئی بے حیائی کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی پر پایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا. آپ کہتے ہیں یقینا اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا. کیا تم اللہ تعالیٰ پر وہ باتیں کہتے ہو جو تم جانتے نہیں؟ آپ کہتے ہیں میرے رب نے انصاف کا حکم دیا اور ہر نماز کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھو اور دین کو اس کے لیے خالص کر کے اسی کو پکارو، جیسے اس نے تمہاری ابتدا کی اسی طرح تم دوبارہ لوٹو گے. فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون. ایک گروہ کو اس نے ہدایت دے دیا، دوسرے گروہ پر گمراہی ثابت ہو چکی. یقیناً انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنا رکھا ہے، اور وہ سمجھ رہے ہیں بلا شبہ وہی ہدایت پانے والے ہیں. یعنی بہت سے لوگ اس دھوکے میں مبتلا ہوتے ہیں کہ غلط کرتے ہوئے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے رہتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں. یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی وہ کام کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح کر رہے ہیں. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین. اے اولاد آدم، ہر نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کرو اور کھاؤ اور پیو، تم حد سے نہ گزرو، یقینا اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یعنی یہاں کہا گیا کہ اے بنی آدم، جب بھی کسی مسجد میں جاؤ تو اپنے آپ کو آراستہ کر کے جاؤ، صاف ستھرا لباس. آراستہ سے مراد ہے کہ صاف ستھرا لباس ہونا چاہیے عبادت گاہوں میں، کیونکہ اس سے اپنی عبادت جو ہے، اگر گندا لباس ہوگا تو عبادت متاثر ہوگی اور دوسرے کی بھی عبادت متاثر ہوگی اس سے. کیونکہ جب انسان صاف ستھرا ہوتا ہے، اچھے لباس میں ہوتا ہے، تو اس کی عبادت میں ایک نشاط آ جاتا ہے. ورنہ سستی کے مارے وہ تھکا جمائیاں لے رہا ہوتا ہے، دوسرے بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں. یہاں زینت سے مراد اچھے کپڑے، مسواک کرنا اور خوشبو لگانا بھی ہے. لیکن عورتوں کو مسجد میں جاتے ہوئے خوشبو لگانی چاہیے؟ نہیں کیوں نہیں لگانی چاہیے؟ ہاں، یعنی یہ منع کیا کیا کہ تاکہ مردوں کی عبادت میں خلل نہ ہو. اس لیے جمعے کے دن خاص طور پر ہر چیز کا اچھی طرح اہتمام کرنا، نہانا، اچھا لباس پہننا، مسواک کرنا، خوشبو لگانا، ناخن یا بال کا تراشنا اور اپنے پرائیویٹ حصوں کے بالوں کی صفائی کی اگر ضرورت ہے
تو وہ کرنا، صاف ستھرے فریش ہو کر مسجد میں آنا، یہی حکم کا تقاضا ہے۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی نماز پڑھے تو وہ 2 کپڑے پہن لیا کرے، کیونکہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کے لیے زینت اختیار کی جائے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تم میں سے کسی کے لیے حرج نہیں کہ اگر ممکن ہو تو جمعہ کے لیے اپنے کام کاج کے کپڑوں کے علاوہ 2 کپڑے اور بنا رکھے، یعنی جو عام روٹین میں پہننے والے کپڑے اس کے علاوہ کوئی ایسے کپڑے ہوں جس میں سے جمعہ پڑھا جائے، یعنی یہ اسپیشل ڈریس ہو۔ آپ پوچھے کس نے اللہ تعالیٰ کی زینت کو حرام کر دیا اور پاکیزہ رزق کو جسے اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالا؟ آپ کہتے ہیں یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لائے اور قیامت کے دن وہ خالصتاً انہی کے لیے ہوں گے۔ اس طرح ہم آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، یعنی ڈاکٹرز کہتے ہیں ساری طب اس آیت میں ہے، یعنی انسان اگر اعتدال سے کھاتا ہے تو بیمار نہیں پڑتا، کیونکہ بیماری ہوتی ہی بے احتیاطی سے ہے، یعنی جیسے کبھی میٹھا زیادہ کھا لیا، کبھی نمکین چیزیں زیادہ کھا لی، کبھی ایک ہی طرح کی چیزیں زیادہ کھا لی۔ بیلنس ڈائٹ کا نہ ہونا اسراف ہے، جیسے بچوں کو کھانے کے وقت آئس کریم دے دو تو کیا وہ کھانا کھائیں گے؟ نہیں کھائیں گے۔ اس لیے کھانے کے وقت بیلنس ڈائٹ ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ کھانا صاف ستھرا اور طیب بھی ہونا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مرنے کے بعد سب سے پہلے انسان کے جسم میں اس کا پیٹ بدبودار ہوتا ہے، اور جو کوئی طاقت رکھتا ہو اور پاک اور طیب کے سوا کچھ اور نہ کھائے تو اسے ایسا ہی کرنا چاہیے، اس لیے کہ بہت پیٹ بھر کے کھانا جو نہیں کھانا چاہیے اور سادہ غذا کھانی چاہیے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے نے اگر کبھی ایک دن میں 2 بار کھانا کھایا تو ضرور اس میں ایک وقت صرف کھجوریں ہی ہوتی تھی، یعنی را فوڈ، ایک وقت بس پکا ہوا کھانا کھاتے تھے۔ اور ہمیں اب رمضان میں جو ہے ہم کیا کریں گے؟ 4 ٹائم، یعنی 2 ٹائم کی بجائے ہمارا 4 ٹائم کھانا ہو جائے گا، بلکہ ہر وقت ہو جائے گا۔ جو روزہ کھلا ہم کھاتے ہی چلے جائیں گے، جب تک سحری نہیں ہوگی ہم کھاتے ہی چلے جائیں گے، اور پھر زیادہ کھانے سے عبادت بھی متاثر ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ بھی ہے کہ ہم فرائی چیزیں رمضان میں بہت کھاتے ہیں اور کھا کھا کے بیمار ہو جاتے ہیں بعد میں۔ آپ کہتے ہیں یقیناً میرے رب نے بے حیائی کو حرام قرار دیا، جو اس سے ظاہر ہو یا پوشیدہ، گناہ کو، ناحق ظلم کو، اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرو جس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل بھی نازل نہیں کی، اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ پر وہ بات کرو جس کا تم علم ہی نہیں رکھتے۔ ولا اثم، یعنی گناہ کس کو کہتے ہیں یہ جاننا چاہیے۔ والبغض بغیر الحق، یعنی کسی کو گالی دینا، کسی کا مال ہتھیا لینا، کسی کے ساتھ سرکشی کا رویہ اختیار کرنا، چھوٹی سی بات پر یعنی پھٹ پڑنا اور دوسرے پر اتنا غصہ کر دینا کہ اس کے ساتھ الٹا زیادتی کر دینا، کسی کی بات کے جواب میں خود بھی ویسا جواب دیا تو بات برابر کی ہوگی، لیکن اگر زیادہ کیا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ ظلم ہو جائے گی، زیادتی ہو جائے گی، اور اس کی پھر پوچھ ہوگی۔ پھر سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ تم اللہ کے ذمہ ایسی باتیں لگا دو جس کا تمہیں علم ہی نہیں، یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہی نہ ہو، اس کو شرک سے بھی آگے رکھا گیا ہے۔ فواحش کی کئی قسمیں ہیں، کچھ کا تعلق ذہن سے ہے، یعنی فحش سوچے، کچھ کا حرکتوں سے جیسے زنا وغیرہ، کچھ فحش ایکشن ہوتے ہیں، اور آنکھ کا زنا کیا ہے؟ آنکھ گندی چیزیں دیکھنا۔ زبان کا زنا کیا ہے؟ گندی باتیں کرنا، گالی گلوچ کرنا، یہ بھی زنا میں آتا ہے۔ دل کا زنا کیا ہے؟ غلط سوچنا، آرزو، برے فعل کی آرزو رکھنا، اور پھر شرمگاہ ان سب کو سچا کرتی ہے، یا اس کو جھٹلاتی ہے یا اس کو سچا کرتی ہے۔ اسی طرح تکبر، خود پسندی، ریا، نفاق، یہ بھی فحش چیزوں کی علامتیں ہیں۔ پھر اسی طرح باتوں میں بےہودہ کوئی فضول باتیں کرنا، جبکہ دیکھا جائے مومن کیسا ہوتا ہے؟ فحش گو نہیں ہے مومن۔ دوسرا، تانا دینے والا نہیں ہے، لانتے کرنے والا مومن نہیں ہوتا، گالی گلوچ کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ مومن کے اخلاق میں سب سے زیادہ قابل مذمت، قابل ملامت بےہودہ گوئی ہے، اس لیے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ فحش گفتگو سے انسان کو ہمیشہ توبہ کرنی چاہیے۔
اور ہر قوم کے لیے ایک وقت ہے، پھر جب ان کا وقت آ جاتا ہے وہ نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکتے ہیں نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول آئے جو تمہیں میری آیات بیان کریں، تو جس نے تقوی اختیار کیا اور اس نے اصلاح کر لی تو انہی پر کوئی نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اور جن لوگوں نے میری آیات کو جھٹلایا، ان سے تکبر کیا، وہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ پھر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہے جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا، اس کی آیات کو جھٹلایا؟ یہی لوگ ہیں جن کو لکھے ہوئے میں سے ان کا حصہ انہیں ملے گا، یہاں تک کہ جب ہمارے فرشتے ان کے پاس آ کر انہیں وفات دیں گے تو وہ پوچھیں گے کہاں ہے وہ جنہیں تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے سب ہم سے گم ہو گئے، اور وہ اپنے آپ پر گواہی دیں گے کہ بلا شبہ وہی کافر تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا آگ میں داخل ہو جاؤ جنوں اور انسانوں کے گروہوں کے ساتھ جو تم سے پہلے گزر چکے۔ جب بھی کوئی جماعت داخل ہوگی وہ اپنی ساتھی جماعت پر لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب وہ سب ان میں آ ملیں گی تو ان کی پچھلی اپنے سے پہلی جماعت کے بارے میں کہے گی اے ہمارے رب، یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ہاں، جن کی وہ عبادت کرتے تھے، تو یعنی یہ سارے ہی دوزخی ہیں، جو جن کی عبادت کی جاتی تھی وہ، اور جو عبادت کرتے تھے، دونوں ہی۔ اب جو عبادت کرتے تھے تو وہ ان کو دیکھتے جن کی وہ عبادت کرتے تھے تو وہ کہتے، وہ اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کرتے ہیں؟ اے ہمارے رب، یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، چنانچہ آپ انہیں آگ کا دگنا عذاب دے دیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہر ایک کے لیے دگنا ہے لیکن تم نہیں جانتے۔ ان کی پہلی جماعت اپنی پچھلی کے لیے کہے گی پھر تمہیں بھی ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں تھی تو تم عذاب کا مزہ چکھو اس کے بدلے میں جو تم کماتے تھے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جن کی عبادت کی جاتی تھی، یعنی جو معبود جنہوں نے بنائے ہوئے تھے اپنے معبود، کہہ رہے کہ تم بھی تو اسی بات میں شریک تھے۔ یقیناً جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، ان سے تکبر کیا، ان کے لیے نہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے۔ جیسے اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہیں ہو سکتی نا، اسی طرح وہ جہنم سے نکل کر جنت میں نہیں جا سکتے۔ اور ہم مجرموں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، ان کے لیے جہنم کا بچھونا ہے، ان کے اوپر اسی کا اوڑھنا ہے، اور ہم ظالموں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیکیاں کی، ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی طاقت کے مطابق، یہی لوگ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور ہم ان کے سینوں سے ہر قسم کا کینہ نکال دیں گے، ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ کہیں گے الحمدللہ، سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یہ کون سے لوگ ہوں گے؟ جنت والے ہوں گے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ ہی نے اس کے لیے ہدایت دی۔ اب جنتی دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، اللہ نے ہی ہمیں ہدایت دی، اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی بھی ہدایت نہ پاتے۔ بلا شبہ یقیناً ہمارے رب کے رسول یقیناً حق ہی لائے تھے، اور وہ پکارے جائیں گے اے یہ جنت کے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، اس کا بدلہ ہے جو تم عمل کرتے تھے۔ لیکن جنت کی اصل خوبصورتی یہ ہے کہ وہاں دل صاف ہوں گے، انسان کا کیلا نکال دیا جائے گا داخل ہونے سے پہلے۔ اسی لیے جن گھرانوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ہوتی ہے وہ جھونپڑی بھی ایک دوسرے کے لیے وسیع ہو جاتی ہے، اگر ان میں آپس میں رہنے والوں میں محبت ہوگی تو اس سے بڑی خیر ہوگی۔ یعنی اگر انسان بڑے سے گھر میں، بڑے محل والے گھر میں رہتا ہے لیکن آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو نہیں کرتا، انسان آپس میں محبت نہیں ہوگی، تو وہ بڑا محل بھی جو ہے وہ بھی تنگ لگنا شروع ہو جائے گا۔ تو جنت کی خاص خوبی یہاں بتائی جا رہی ہے کہ اگر ایک دوسرے کے خلاف کوئی کدورت ہوگی تو وہ بھی نکال دی جائے گی، کیونکہ دنیا میں رہتے ہوئے کوئی نہ کوئی غلط فہمی ہو جاتی انسان کو، انسان اچھے بھلے انسان کے بارے میں کوئی بری رائے رکھ لیتا ہے تو وہ بھی اس کے دل سے نکال دیا جائے گا۔ اور یہاں پہ جو دوزخ کے پل صراط جب ہم پار کر جائیں گے تو جنت اور پل صراط کے درمیان ایک اور پل آئے گا جسے کنترا کہتے ہیں۔ اس پر لوگوں کے اندر اور باہر سے صاف ستھرا مہذب کر دیا جائے گا، یعنی ان کے دلوں سے کینہ نکال کے وہاں پہ پھینکا جائے گا۔ میدان حشر کی سختیوں کو ختم کر کے جنت میں داخل پھر کیا جائے گا، یہی پر اعراف ہے جس کا آگے ذکر آئے گا۔ اور پھر یہ کہ نیک اعمال اللہ کی توفیق سے ملتے ہیں، اس لیے جنت میں یہی کرنسی اور یہی ٹکٹ کام آئے گی۔ اللہ کا احسان ہوتا ہے کہ کسی کو ہدایت اور ایمان نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان اور ہدایت نصیب فرمائے۔ اور جنت والے آگ والوں کو پکاریں گے جو وعدہ ہمارے رب نے ہم سے کیا تھا، یقیناً ہم نے اس کو سچا پایا۔ پھر کیا تم نے بھی اس وعدے کو سچا پایا جو تمہارے رب نے تم سے کیا تھا؟
کون پکارا کس کو؟ جنت والے کہہ رہے ہیں دوزخ والوں سے باتیں کر رہے ہیں. دیکھیں ذرا, جنت والے دوزخ والوں سے باتیں کر رہے ہیں کہ ہم نے تو اپنا جو وعدہ پایا تھا وہ سچ پا لیا اللہ تعالیٰ سے, کیا تمہیں بھی اپنا وعدہ سچ ملا؟ وہ کہیں گے ہاں. پھر ایک پکارنے والا اس کے درمیان میں پکارے گا کہ ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے تھے اور وہ اس میں کجی تلاش کرتے تھے, وہی آخرت کا انکار کرنے والے تھے. اور ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہوگا, بلندیوں پر کچھ مرد ہوں گے, علی راہ پر کچھ مرد ہوں گے جو ہر ایک کو اس کی خاص علامتوں سے پہچانیں گے, اور وہ جنت والوں کو پکار کر کہیں گے تم پر سلامتی ہو. وہ ابھی تک جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے لیکن وہ طمع رکھتے ہوں گے. اب علی راہ والے کون لوگ تھے؟ ہاں, یعنی جن کے نیک اعمال اور بد اعمال برابر تھے لیکن ابھی وہ جنت میں داخل نہیں ہوئے. لیکن الاعراف ایک بلندی کا مقام ہے, اس کا نام ہے, وہاں پہ وہ سارے کھڑے ہوں گے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی کا جوں کے انڈے کے برابر بھی عمل زیادہ ہوگا تو اس کو بھی جنت میں داخل کیا جائے. جوں کا انڈا دیکھا آپ لوگوں نے کتنا کا ہوتا ہے, اگر اتنا بھی عمل زیادہ ہوا نا تو تب بھی وہ انسان جنت میں جائے گا. اسی لیے وہاں چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی بھی بڑی قدر آ جائے گی جس کو ہم ایسے ہی گنوا دیتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ چھوٹے چھوٹے کام بھی کرتے چلے جائیں, خالی وقت نہ گزارا جائے. اسی لیے سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر کام کرتے ہوئے, سفر کرتے ہوئے اس دوران میں ذکر اذکار کرتے رہیں. اور یعنی اس دوران میں اگر فرض کریں جیسے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اگر یہاں پہ بھی اگر آپ زبان پر یہ یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر اگر جاری رکھیں گے تو اس کا بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ثواب دے گا. تو ہو سکتا ہے ایک دفعہ کا سبحان اللہ کہنا آپ کو جنت میں لے جانے کا باعث بن جائے. کسی کو کھجور کا آدھا ٹکڑا دینا بھی آپ کو جہنم سے بچا لے, کیونکہ چھوٹی نیکی چھوٹی برائی دونوں ہی تولی جائیں گی. یعنی چھوٹی چھوٹی جس کو ہم کوئی نیکی نہیں سمجھتے یا جس کو ہم برائی ہی نہیں سمجھتے تو وہ بھی جو ہے اعمال نامے میں تولی جائے گی. اور جب ان کی نگاہیں آگ والوں کی طرف پھیری جائیں گی, وہ کہیں گے کن کی نگاہیں پھیری جائیں گی؟ علی راہ والے. اب وہ بلندیوں پہ کھڑے ہیں, اب ان کی جو نظریں اللہ تعالیٰ خود ان کی پھیرا, جب ان کی نگاہیں آگ والوں کی طرف پھیری جائیں گی وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں ان ظالم لوگوں کے ساتھ نہ کرنا. اب وہ اللہ تعالیٰ سے وہیں پہ کھڑے دعا کر رہے ہیں. اور بلندیوں والے کچھ مردوں کو پکاریں گے جنہیں وہ ان کی نشانیوں سے پہچانے جائیں گے. وہ کہیں گے کہ تمہارا گروہ تمہارے کام نہ آیا, نہ وہ جو تم بڑے بنتے تھے. کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم نے قسمیں کھائی تھی کہ انہیں اللہ تعالیٰ کوئی رحمت نہ پہنچائے گا؟ جنت میں داخل ہو جاؤ, نہ تم پر کوئی خوف ہے نہ تم غمگین ہوگے. اور دوزخ والے جنت والوں کو پکاریں گے کہ ہم پر کچھ پانی بہا دو اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق دیا. وہ جواب دیں گے یقینا اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی. دیکھیں پانی کی کیا حیثیت ہے, کوئی ہے؟ جب گناہوں کی کثرت ہو جائے تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پانی پلانا چاہیے, اس کو لازم پکڑ لے, کیونکہ اس آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ پانی پلانا افضل اعمال میں سے ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کون سے اعمال افضل ہے؟ انہوں نے کہا پانی پلانا. کیا آپ نے جہنمیوں کو نہیں دیکھا کہ جب وہ اہل جنت سے فریاد کر رہے تھے تو کیا کہہ رہے تھے؟ ان افیض علینا من الماء, کہ ہم پر کچھ پانی ہی ڈال دو. یعنی تابعین کہتے ہیں جس کے گناہ زیادہ ہو جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ پانی پلانا لازم کر لینا چاہیے. اللہ نے کتے کو پانی پلانے کے گناہوں کو معاف کر دیا تھا, اور اس آدمی کا کیا مقام ہوگا کہ ایک مومن کو پانی پلائے, اسے زندگی بخشے. اور اپنے گھر والوں کے لیے گلاس میں پانی ڈالنا بھی اچھا عمل ہے. اس پر بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیشہ ہم ہی پلائیں, اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے پلاتے رہیں. پھر بڑے پروجیکٹ بھی ہو سکتے ہیں, کنویں کھدوانے, نہریں بنوانی, اور اسی طرح خیر کے کئی کام جس میں پانی پلانا عام کیا جا سکتا ہے. جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی کنواں کھدوایا پھر جو بھی پیاسا جاندار اس میں پانی پیے, یا کوئی جن یا کوئی انسان یا کوئی پرندہ, تو قیامت کے دن تک اللہ اس بندے کو اجر دیتا ہی رہے گا جب تک وہ کنواں باقی رہے گا, جب تک وہ نلکا چلتا رہے گا. حضرت عثمان رضی اللہ نے کیا کیا تھا؟ پانی پینے کی سب سے بہترین مثال, یہودی سے کنواں خریدا تھا اور تمام لوگوں کے لیے وقف کر دیا تھا. یعنی اس میں یہ نہیں تھا کہ مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا, کافروں کے لیے بھی وقف تھا. وہ سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے, پوچھا آپ کے نزدیک پسندیدہ صدقہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا پانی پلانا اور پانی روکنا گناہ کا باعث ہے.
3 شخص ایسے ہیں جن سے اللہ قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا، اس میں نہ تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، نہ، اور ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ ہے جس کے پاس ضرورت سے زیادہ پانی تھا، مگر اس نے کیا کیا؟ مسافروں کو نہیں پلایا۔ ایک وہ روایت میں آتا ہے کہ آج میں تجھ سے اپنا فضل روک لوں گا جسے تو نے اسے بندوں سے روکا تھا۔ یعنی جیسے ہم پانی کیا ہم خود بنانے کی اہلیت رکھتے ہیں؟ بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے نا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت کرتا چیز ہے، اور ہم جب بندوں سے روکیں گے تو کیا کرے گا پھر اللہ تعالیٰ؟ ہم سے بھی روک سکتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو اس لیے پانی پلانے کو عام کرنا چاہیے۔ اور جن لوگوں نے اپنے دین کو دل لگی اور کھیل بنایا تھا، اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا، تو آج ہم بھی انہیں بھلائے دیتے ہیں جیسا انہوں نے اپنے اس دن کی ملاقات بھلا دی، اور جیسا کہ وہ ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور بلا شبہ ہم ان لوگوں کے پاس یقیناً ایک ایسی کتاب لائے ہیں جس کو ہم نے علم کی بنیاد پر مفصل بنایا، ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی ایمان والوں کی تو محبت ہے اس کتاب سے، اور وہ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں۔ نہیں وہ انتظار کرتے مگر اس کے انجام کا، جس دن اس کا انجام آ جائے گا۔ جن لوگوں نے اسے پہلے ہی اسے بھلا دیا تھا وہ بول اٹھیں گے کہ ہمارے رب کے رسول یقیناً حق لائے تھے۔ تو کیا اب ہمارے کچھ سفارشی ہیں جو ہمارے لیے سفارش کریں، یا ہم واپس بھیج دیے جائیں تو ہم اس سے مختلف عمل کریں جو ہم کیا کرتے تھے؟ یقیناً انہوں نے اپنی جانوں کو ہی خسارے میں ڈالا، ان سے گم ہو گیا جو جھوٹ وہ گھڑا کرتے تھے۔ بلا شبہ تمہارا رب وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر بلند ہوا اور رات کو دن پر اوڑھتا ہے، وہ تیزی سے اس کے پیچھے چلا آتا ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے سب اس کے حکم کے تابع کیے ہوئے ہیں۔ سن لو، پیدا کرنا اور حکم دینا اسی کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی برکت والا ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ جس نے پیدا کیا اسی کا حکم چلے گا، اس لیے بندے کو اپنے دل کی خوشی سے اپنے اوپر اللہ کا حکم نافذ کرنا چاہیے۔ تم اب رب کو گڑ گڑا کر چپکے سے پکارو، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ تضرع کا مطلب ہے اللہ کے سامنے ذلت اور عاجزی اختیار کرنا، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے دعائیں مانگنا۔ وخفیہ کا مطلب ہے چھپ کر دعائیں مانگنا، چھپ کر رونا اللہ تعالیٰ کے آگے، کیونکہ ریاکاری کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر یقین نہیں ہوتا۔ حسن بن ابی حسن کہتے ہیں ہم نے ایسے لوگوں کا زمانہ پایا جس میں زمین پر عمل کرنے والے جب اپنے عمل کو چھپانے کی قدرت رکھتے تھے تو وہ اپنے عمل کو کبھی ظاہر نہیں کرتے تھے اور دعا میں بہت محنت کرتے تھے، لیکن کوئی ان کی آواز نہیں سنتا تھا۔ یہ ان کے اور ان کے رب کے درمیان کی سرگوشیاں ہوتی تھیں۔ اور دل ہی دل میں پکارو، چپکے پکارو، گڑ گڑا کے پکارو، رو کے پکارو، چھپ کر پکارو، تاکہ آپ کا اور آپ کے رب کا ایک کنیکشن بن جائے۔ کیا ہم نے کبھی پکارا اس طرح سے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دے۔ اور دل میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ کرو، خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ اسی کو پکارو۔ یقین اللہ تعالیٰ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے، کیونکہ ایمان، تقوی، احسان کی وجہ سے رحمتیں آتی ہیں اور برکتیں حاصل ہوتی ہیں، اور وہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت سے آگے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ بھاری بادل اٹھا لیتی ہے ہم اسے کسی مردہ زمین کی طرف ہانک دیتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں بادلوں کو کون ہانکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بادلوں کو لے کے جاتا ہے جہاں چاہتا ہے، پھر ہم اس سے پانی اتارتے ہیں، پھر اسے ہر قسم کے کچھ پھل نکالتے ہیں۔ اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے تاکہ نصیحت قبول کریں۔ اور پاکیزہ شہر کی پیداوار اس کے رب کے حکم سے نکلتی ہے، اور جو خراب ہے اس سے ناقص پیداوار نکلتی ہے۔ اسی طرح دلائل کو ہم بار بار بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر ادا کرتے ہیں۔ یعنی زمین سے مراد انسان ہے، اچھے انسانوں سے خیر نکلتی ہے اور برے انسانوں سے شر ہی نکلتا ہے۔ جیسے اچھی زمین سے اچھی پیداوار نکلتی ہے اور بری زمین سے بری پیداوار نکلتی ہے، اسی طرح اچھے اور برے انسان ہوتے ہیں۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، تو اس نے کہا اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو
اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، یقیناً میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس کی قوم میں سے سرداروں نے جواب دیا، بلا شبہ ہم آپ کو یقیناً کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ نوح نے کہا، اے میری قوم، مجھ میں کوئی گمراہی نہیں، بلکہ جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں۔ میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، میں تمہارے لیے خیر خواہی کرتا ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یعنی دو صفات ہوتی ہیں دائی کے اندر، یعنی کہ کوئی بھی نبی، کوئی بھی رسول آیا تو اس نے کیا تعلیمات دی؟ سب سے پہلے اللہ ایک ہے، توحید کا درس دیا، اور دائی کے اندر یہ بھی خوبی ہونی چاہیے کہ اگر وہ ان سے اپنے آپ کو راستہ کر لے کہ اس کے کام میں قبولیت اور برکت ہو۔ پہلی لوگوں کی سچی خیر خواہی، کیونکہ کیا کہا انہوں نے اپنی قوم سے، حضرت نوح علیہ السلام نے، کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ تنقید اور مخالفت کے باوجود ان کی خیر خواہی چاہیے۔ دوسرا، علم ہونا۔ اور کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت تم میں سے ایک آدمی پر آئی کہ وہ تمہیں خبردار کر دے تاکہ تم بچ جاؤ اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ پھر انہوں نے اسے جھٹلا دیا تو ہم نے اس کو ایک کشتی میں نجات دی، اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ہے اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ان کو ہم نے ڈبو دیا۔ یقیناً وہ اندھے لوگ تھے۔ اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ اس کی قوم میں سے ان سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، بلا شبہ ہم تجھے یقیناً بے عقلی میں مبتلا دیکھتے ہیں، اور بلا شبہ ہم تجھے یقیناً جھوٹوں میں سے خیال کرتے ہیں۔ کس کو کہا؟ نہیں، اب نوح علیہ السلام کا واقعہ ختم ہو گیا۔ ہاں، حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے بہترین لوگوں کو اپنی نبوت کے لیے چنتا ہے۔ نبوت کی شرائط میں سے ایک یہ ہے کہ نبی صادق ہوتا ہے، امین ہوتا ہے، مگر ان کا ان کو جھٹلایا جاتا ہے اور بیوقوف خیال کیا جاتا ہے۔ اگر اتنے بہترین لوگوں کو ایسا کہا گیا تو ہم کس کھیت کی مولیاں؟ ہم بھی جب کسی کو کوئی نصیحت کرتے ہیں تو کیا کہا جاتا ہے؟ ہمیں بھی کوئی نہ کوئی ایسے القاب دیے جا سکتے ہیں، لیکن اس سے کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں امر بالمعروف کا کام ختم نہیں کرنا چاہیے۔ ہود نے جواب دیا، اے میری قوم، مجھ میں کوئی بے عقلی نہیں ہے، بلکہ میں تو جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں۔ میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، میں تمہارے لیے امانت دار خیر خواہ ہوں۔ اور کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی ایک نصیحت تمہیں میں سے ایک شخص پر آ گئی تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے؟ اور یاد کرو جب اس نے قوم نوح کے بعد تمہیں جانشین بنایا، اس نے تمہیں قد و قامت میں زیادہ پھیلایا۔ سو تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا، کیا تو ہمارے پاس آیا ہے کہ ہم ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں؟ ان کو چھوڑ دے جن کی عبادت ہمارے باپ دادا نے کی، تو وہ عذاب لے اور جس کی تم دھمکی دیتے ہو، اگر تم سچے لوگوں میں سے ہو۔ ہود نے کہا، یقیناً تم پر تمہارے رب کا عذاب اور غضب واقع ہو چکا۔ کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ چھوڑے ہیں، جن کی کوئی دلیل بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں اتاری؟ تو انتظار کرو، یقیناً میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ چنانچہ ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ہے اپنی رحمت کے ساتھ نجات دی، اور ہم نے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے، وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ اور سمود کی طرف اس کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اب دیکھیں یہ کس کی بات آ رہی ہے؟ اب پہلے حضرت نوح علیہ السلام، پھر حضرت ہود علیہ السلام، اور تیسرے صالح علیہ السلام۔ اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اب دیکھیں ان کی بھی تعلیمات کیا ہیں؟ وہی جو حضرت نوح علیہ السلام کی تھی، جو حضرت ہود علیہ السلام کی تھی۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی واضح دلیل آ چکی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی تمہاری نشانی ہے، چنانچہ اس کو چھوڑے رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں کھاتی رہے، اور اس کو بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ تمہیں ایک دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں عاد کے بعد جانشین بنایا اور تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا، تم اس کے میدانوں میں محلات بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرو اور زمین میں فساد کرتے ہوئے ڈھنگا نہ مچاؤ۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے ان لوگوں سے جو کمزور سمجھے جاتے تھے، ان میں سے ان کے لیے جو ایمان لائے تھے، ان سے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ صالح اپنے رب ہی کا بھیجا ہوا رسول ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یقیناً ہم اس پر بھی ایمان رکھنے والے ہیں جن کے ساتھ اسے بھیجا گیا،
ان لوگوں نے کہا جو بڑے بنے ہوئے تھے بلا شبہ جس پر تم ایمان لائے ہو ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دیں اور اپنے رب کے حکم سے سرکش ہوئے۔ انہوں نے کہا اے صالح اگر تم واقعی رسولوں میں سے ہو تو ہم پر لے اور جس کی تم دھمکی ہمیں دیتے ہو۔ تو انہیں زلزلے نے آ پکڑا اور انہوں نے اس حال میں صبح کی کہ وہ اپنے گھروں میں پڑے ہوئے تھے۔ تو صالح نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہا اے میری قوم، میں نے اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچا دیا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی تھی، مگر تم خیر خواہوں سے محبت نہیں کرتے۔ اور لوط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم بے حیائی کا وہ کام کرتے ہو جو تم سے پہلے جہانوں میں سے کسی نے نہیں کیا۔ یہ کتنواں نبی ہو گیا؟ چوتھا نبی۔ پہلے کون سا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام اور پھر حضرت صالح، اور یہ چوتھے حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم، یہ آگے پیچھے ہی سارے نبی آتے ہیں ایک کے بعد دوسرا۔ اور لوط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم بے حیائی کا وہ کام کرتے ہو جو تم سے پہلے جہانوں میں سے کسی نے نہیں کیا۔ بلا شبہ تم عورتوں کو چھوڑ کر یقیناً مردوں کے پاس شہوت سے آتے ہو، بلکہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ اور اس کی قوم کا اس کے سوا کوئی جواب نہ تھا کہ انہوں نے کہا انہیں اپنی بستی سے نکال دو، یقیناً وہ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ یعنی کس کو نکال دیا؟ ہاں، یعنی بری قوموں کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ نیک کام کرنے والوں کو برا سمجھتے ہیں اور جن گناہوں کی گندگی میں مبتلا ہوتے ہیں ان پر وہ پھر فخر بھی کرتے ہیں۔ پھر ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، اس کی بیوی کے سوا جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، اور ہم نے ان پر پتھروں کی سخت بارش برسائی۔ پھر بس آپ دیکھیں ان مجرموں کا کیسا انجام ہوا۔ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی۔ چنانچہ ناپ اور تول پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ کرو، تمہارے لیے یہی بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ اور ہر راستے پر نہ بیٹھ جاؤ کہ تم دھمکاتے رہو، اللہ تعالیٰ کی راہ سے اس کو روکتے رہو جو اس پر ایمان لائے اور تم اس میں کجی تلاش کرتے ہو۔ اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے سو اس نے تمہیں زیادہ کر دیا، اور دیکھو فساد کرنے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ اور اگر تم میں سے ایک گروہ اس پر ایمان لایا جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا اور دوسرا گروہ ایمان نہیں لایا تو تم صبر کرو حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں میں سے بہترین ہے۔